हाय, मैं हूं नजम अलवी एंड यू आर वाचिंग माय वीलॉग चैनल। पहले तो आप सब लोगों को भाई मुबारक हो, पाकिस्तान ने अपना नया नक्शा निकाल दिया है। और जो कि पिछली गवर्नमेंट तो ये काम नहीं कर सकी। लेकिन ये है कि कहीं कहीं शोर शराबा मच रहा है। और क्या कहते हैं, नून लीग के एक साहब हैं जिन्होंने कहा कि भाई ये नक्शा जो है गलत है, और हम भी करना चाहते थे, ये तो हम भी कर सकते थे। भाई कर सकते थे तो कर देते अपने दौर में। अब इमरान खान के दौर में हुआ है तो क्रेडिट तो इमरान खान को जाता है, और सारी ज़िंदगी उसी को जाएगा, उसने किया है। क्योंकि इन्होंने अपने 30 साल दौर में पिछली हुकूमतों ने एक नक्शा तक बना के नहीं दिया। यही वजह थी कि कश्मीरी जो है फिर अपने आप को पाकिस्तान से अलग महसूस करते थे। लेकिन ये कि अपने आज़ाद कंट्री तो अपना वो कहते थे कि आज़ाद कंट्री है, लेकिन ये कि शुक्र है कि फजल रहमान नहीं है। अगर फजल रहमान के हाथ में होता तो अभी मज़ीद 30 साल लगते इस नक्शे को बनने में। खैर जो कुछ भी है, फ़िलहाल ठीक है, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है पीटीआई। और पीटीआई ने बहुत से अच्छे काम किए 2 साल में। नज़र आ रहा है कि फ़ॉरेन पॉलिसी उनकी बहुत अच्छी है। अब पिछली गवर्नमेंट जो है, उनके तो भाई पड़ोसियों के यहाँ उनका बिज़नेस था, सब कुछ था। पड़ोसी आते भी थे, बगैर वीज़े के आ जाते थे, इसलिए कि भाई उनका अपना पासपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल वीज़ा था उसके ऊपर। तो हमारे अक्सर मोदी साहब और दूसरे साहब भी हमारे आ जाया करते थे मुंह उठा के। और हमारे पिछली गवर्नमेंट वाले जो हैं वो तो ऐसा लगता था कि उनके गिराई हैं, जो उनके घर उनका आना जाना अक्सर होता था। खैर जो कुछ भी है, आप लोग खुद ही जानते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है ना। तारीफ़ के मुस्तहिक़ है कोई कि भाई पिछली गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है। अब देख लें आपके, फ़ौज आई, 48 घंटों में उन्होंने कराची का पानी वानी खोल दिया, सब कुछ साफ़ कर दिया। बरसाती नाले उनसे पूरे साल में साफ़ नहीं होते। उसकी वजह ये है कि भाई ज़ाहिर बात है, जो जिन पैसों से उन्होंने बिल्डोज़र वगैरह लेना होते हैं रेंट पे और सफाई करनी होती है, वो पैसा तो जेब में चला जाता है, पेट में चला जाता है। और कोई पूछने असल चीज़ ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है, वो किसी का अंडर में नहीं है, आप पैसे बाहर हुए हैं। और फिर कराची उनका शहर नहीं है, वो शहर में अब कराची एक वाहिद, अब इस बात से मैं एक और बात कहता हूँ, कराची पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसमें ना तो उसकी अपने शहर की पुलिस है, ना अपने शहर की हुकूमत है, ना अपने शहर के क्या कहते हैं इंतज़ामिया है। बैरिकेड भी उसके अपने शहर के नहीं है, सब कुछ कराची का बाहर है। इवन के फ़कीर भी कराची शहर के नहीं है, वो भी बाहर से ही आते हैं हमारे यहाँ। सारे फ़कीर यानी भीख मांगने वाले भी बाहर से ही आते हैं, फ़कीर भी उनके नहीं है। अगर ये गलत है तो भाई आप ऐसा करें कि ईद की चांद रात को सिटी स्टेशन चले जाया करें। जो जा रहे होते हैं काम करने वाले कराची में, जो बाहर से आके काम करते हैं, बहुत से जा रहे होते हैं। और जो ट्रेन भर के आ रही होती है उसमें 90% फ़ितरा ज़कात लेने वाले फ़कीर होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, पिछले दिनों जो है हमको एक साहब ने एक वीडियो भेजी थी जिसमें बाकायदा जो है हमारे मीडिया के एक एंकर पर्सन है, और वो ये बता रहे थे, और वो बेचारे अपने दिल की भड़ास निकाल रहे थे। उसकी वजह ये है कि कराची में जो हालात हैं, बसें तैर रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ किश्तियाँ ख़रीद लेना चाहिए गाड़ियों की जगह, क्योंकि बसें भी मैंने तैरती हुई देखी हैं। कुछ किस्म की वीडियो भेजी कराची की जिसमें बसें तैर रही थी। कराची वाहिद शहर है जो पूरे पाकिस्तान को 95% पैसा देता है, जिसके पैसे से मुल्क चलता है। लेकिन उस मुल्क में ना तो मेट्रो है, ना सर्कुलर रेलवे है। 1820 में वहाँ ट्राम चलती थी, आज जो है साइकिल भी नहीं चल सकती क्योंकि पानी इतना भरा हुआ है। इतनी तरक्की दी है इन्होंने 70 सालों में, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने, कि कराची का ये हाल हो गया है। और अभी तक उनसे काम नहीं हो रहा, क्योंकि जो पैसा होता है उससे उन्होंने अपने स्कॉलरशिप, अपने बच्चों की जो है फ़ीसें बाहर मुल्कों में भरनी पड़ती हैं, और बाहर मुल्कों के टूर लगाना पड़ते हैं। फिर अस्पतालों के बिल देना होते हैं, क्योंकि सारा कुछ तो बाहर का ही होता है ना, अपना सारा आवाम के पैसों से करते हैं। और फिर ऊपर से दुखड़ा रोते हैं कि भाई हमने ये किया वो किया। करना कराना कुछ नहीं होता है, सिर्फ असल मसला है पैसे खाने हैं, किस तरह खाएं। और सब मिल के खा रहे हैं, सब मिल बांट के खा रहे हैं। यही वजह कि जो पूछने वाला है उसको भी हिस्सा मिलता है, ज़ाहिर बात है वो क्यों पूछेगा। या तो भाई आर्मी आ जाए, हमारे यहाँ एक आर्मी है। जब आर्मी आती है तो कम अज़ कम कराची में सफाई वफाई वगैरह हो जाती है, महंगाई नहीं होती है, गरीबों को फ़ायदा होता है। लेकिन ये कि अगर सिविल हुकूमत हो तो वो मुल्क को खूब लूटती है अच्छी तरह, सब खामोश लिए बैठे हुए होते हैं। और फिर जब वो नई गवर्नमेंट आती है तो फिर एकदम से आंखें खुलती हैं कि भाई इन्होंने तो सारा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग कर ली। जब मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होती है तब नहीं पकड़ते, क्योंकि जिन्होंने पकड़ना होता है उनका भी हिस्सा जा रहा होता है ना भाई, आधे उनको दे दिए, आधे बाहर भेज दिए। और आजकल जैसा कि सुन रहे हैं कि सी पैक के बारे में अमेरिका काफ़ी परेशान है, और अमेरिका ने
پاکستان کی حکومت سے کہا ہے کہ بھئی آپ سی پیک کا سارا خرچہ لے لیں، لیکن سی پیک کا پروگرام چائنا کا ختم کر دیں اور ہماری طرف آ جائیں، یعنی ہم آپ کو انسینٹیو اس کا دیں گے کہ ایک انڈیا سے ایک ریلوے لائن جو ہے وہ ترکی تک بچھا کے دیں گے، یہ کریں گے۔ وہ بڑے نئے نئے خواب دکھا رہے ہیں، کیونکہ جب وہ ضرورت پڑتی ہے پاکستان کی تو پھر وہ پاکستان کو من منانے لگتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے دوبارہ امریکہ کی گود میں چلے جائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ہمیں ڈالر دیتا ہے، اور ان ڈالر کو ہم امریکہ سے لے کے اور سوئس بینک میں رکھ لیتے ہیں، تو ظاہر بات ہے ہمارے اکاؤنٹ ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم امریکہ کی طرف دوبارہ جائیں، کیونکہ وہ ہمیں ڈالر دے گا، چائنا ہمیں ڈالر تو نہیں دے گا، چائنا تو ہمیں ٹیکنالوجی دے گا، اس کی ہمیں ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کیش تو جیب میں آ نہیں سکتا، ہم سوئس بینک میں کیا رکھیں گے۔ اس وجہ سے ہم امریکہ کی طرف جاتے ہیں، امریکہ ہماری کرنسی کو ڈی ویلیو کرتا ہے، تو ہمارے جو باہر پیسے ہوتے ہیں وہ ڈبل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اور سب مل بانٹ کے جو ہے اس ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ اگر اس وقت قائد اعظم ہوتے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے کہ میں نے جو ہے کچھ علاقے پاکستان کے ایسے ہیں جن کی وجہ سے پورا پاکستان جو ہے برباد ہے، کیونکہ کچھ علاقے ایسے ہیں جن کا قبضہ ہے پورے ملک میں اور وہ سارا پیسہ کھا جاتے ہیں، جیسے ان کے باپ کا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا تب جو لوگ قبضہ کیے بیٹھے ہیں وہی لوگ جو ہیں ہندو کے کھیتوں میں ہاری بن کے کام کر رہے ہوتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے ان کے جانے کے بعد ان کے زمینوں پہ قبضہ کر لیا، ان کے گھروں پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ چودھری اور وڈیرے بن کے بیٹھ گئے، ورنہ ان کی اوقات کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ ہے کہ انگریز مسلمانوں سے غداری کرنے پہ انہیں ملیں وغیرہ مل گئی تھیں اور وہ کام کر رہے تھے، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا اور آج ملک پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، نئے نئے لوگ ہیں ہمارے یہاں جنہوں نے تاریخ لکھی ہے، انہوں نے بڑی کوشش کی اپنے خاندان کو یا اپنے لوگوں کو شامل کرنے کی، جبکہ اصل تاریخ جو ہے وہ تو برٹش لائبریریوں میں رکھی ہے، اگر وہ آپ پڑھیں تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ یہ کیا ہے۔ خیر یہ الگ بات ہے۔ بات یہ ہے کہ بہت اچھی بات ہے کشمیری ہم میں شامل ہو گئے ہیں، اور چائنا بھی اب نقشہ اپنا دے گا، بنگلہ دیش اپنا نقشہ بنا رہا ہے جس میں کلکتہ بھی بنگلہ دیش میں شامل ہے۔ چائنا نقشہ بنا رہا ہے، لیکن یہ کہ ابھی تک چائنا نے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ وہ اپنے نقشے کی لائن جو ہے کہاں تک کھینچے۔ جہاں تک میرا خیال ہے چائنا نے دل میں تو اپنے نقشے کی لائن جو ہے چابہار تک کھینچ لی ہے، چابہار، گوادر اور یہ سارا پاکستان وغیرہ سب اپنی لائن میں شامل کر لیا مجھے لگتا ہے جہاں تک میرا خیال ہے، اس لیے کہ ظاہری بات ہے اب تو ہم الہی ہو گئے ان کے، اور وہ اپنی لکیر جو ہے اگر ان کے ذہن میں آئے تو وہ اگر ان کا دل چاہے تو وہ لکیر جو ہے چابہار اور گوادر اوادر یہ سب شامل کر کے اپنے میں لکیر کھینچ سکتے ہیں، اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، چاہے کتنے کتنے بڑے دعوے کریں، کچھ بھی کریں، ہم میں دم خم نہیں ہے، صرف منہ سے باتیں کرنا، مزے مزے کی باتیں کر سکتے ہیں، تسلیاں دے سکتے ہیں، لیکن اصلیت یہی ہے کہ چائنا چاہے تو لکیر جو ہے کافی لمبی کھینچ سکتا ہے، تاجکستان تک اور عمان تک کھینچ سکتا ہے اگر چائنا چاہے، اور اس کو ہم روک بھی نہیں سکتے۔ لیکن فی الحال چائنا لداخ چائنا میں شامل ہو گیا اور وہاں تک ہی کھینچے گا، اور ہو سکتے ہماچل پردیش اور یہ سارا کچھ اپنے میں شامل کر لے، اور اگر وہ چاہے تو بنگلہ دیش وغیرہ سب قبضہ کر کے بیٹھ جائے، لیکن وہ ایسا کرے گا نہیں، کیونکہ چائنا کا انفلوئنس تو بھائی ملیشیا میں بھی اور ہر جگہ ہے، اور وہ صرف کاروباری لوگ ہیں، وہ کسی ملکوں پہ قبضہ نہیں کرتے اور بلا وجہ کی جنگ نہیں کرتے۔ لیکن امریکہ ایک ہے جو کہ صلیبی جنگوں پہ اترا ہوا ہے، اور آپ اگر غور کریں تو امریکہ نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں صرف مسلمان ملکوں پہ ہی کی ہے، مسلمان ملکوں کو برباد کیا ہے، اور ان کے ساتھ ان کے الائی ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، اور ان کی پالیسی یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کی آج جو بربادی ہے اس کے اصل ذمہ دار امریکہ کے الائی ہیں زیادہ تر، اگر آپ غور کریں، اور معلوم بھی ہوگا، منہ سے لوگ نہیں بولتے بھائی ٹھیک ہے ہمارے تو ملک کے تعلقات ہے سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اب اصلیت کھل کے آہستہ آہستہ آ رہی ہے، اور آپ بھی سمجھیں گے اس بات کو کہ اصل مسلمانوں کے دشمن کون ہے۔ اور ترکی کا ایک ڈرامہ ہے جس میں سب لوگ خلاف ہیں، اور اس کے خلاف ہونے کی خاص وجہ وہ یہ ہے کہ اس میں انہوں نے صاف دکھایا ہے کہ مسلمانوں کے غدار کون تھے، مسلمان ہی تھے۔ غدار جو ہے مسلمانوں میں ہی پیدا ہوتے ہیں، اگر غور کریں، آپ غور کیا کریں، ہوتے ہی پیدا ہم ہی لوگوں میں ہیں، ورنہ اگر نہیں پیدا ہو رہے تو آج ہماری دنیا پہ حکومت ہوتی۔ اور امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ وہ اپنی کالونیوں کو چھوڑ کے گیا تو نہیں ہے، اپنی کالونیوں میں اسی کالونی کے غنڈوں کو بٹھا کے گیا ہے، جیسے کہ انڈیا میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہے
جو کہ ان کے اپنے لوگ ہیں اور انہی لوگوں کو بٹھا کے گئے ہیں۔ بلکہ حد یہ ہے کہ امریکہ اگر ویزے یعنی امریکن ویزوں پہ یہ لوگ لیٹ جاتے ہیں کہ امریکہ کہتے ہیں میں ویزا نہیں دوں گا ورنہ اپنی یہ سی پیک وغیرہ سب ختم کرو، تو شاید ہم کر بھی دیں، کیونکہ ہم لوگ تو اتنے بھوکے ہیں کہ امریکن ویزے پہ بک جاتے ہیں، ڈالروں کے بھوکے ہیں۔ اور سب کو پتہ ہے پاکستان میں اصل غدار کون ہے، انہیں نہیں پکڑتے، اس لیے کہ جو پکڑنے والے ہیں وہ خود انہی میں سے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کو غدار کہتے ہیں، خود نہیں ہوتے۔ لیکن یہ ہے کہ کب تک یہ سسٹم چلتا رہے گا، اسٹیبلشمنٹ اگر ہمارے یہاں ہے اور وہ غلط کام کر رہی ہے، ویسے اب تو کم از کم سوچ لینا چاہیے کہ ملک ہے تو ان کی عیاشیاں ہیں، کیونکہ دیکھیں صدام حسین کا پیسہ سارا ضبط کر لیا، حسنی مبارک اس کا پیسہ بھی وہ لوگ کھا گئے۔ باہر ملک میں آپ لوگ پیسہ رکھتے ہیں، آپ منی لانڈرنگ کر کے پیسہ لے جاتے ہیں، لیکن جب آپ وہاں سے پیسہ لائیں گے تو وہ بھی تو منی لانڈرنگ ہوگی۔ ان کے یہاں کا قانون زیادہ سخت ہے، آپ ان کے یہاں سے پیسے یہاں نہیں لا سکتے اتنا سارے جتنا آپ لے جا سکتے ہیں، یعنی ان کے یہاں پالیسی ہے جتنا چاہو پیسہ لے آؤ، لے جا نہیں سکتے۔ تو آپ خود سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ ملک ہے تو یہ سارے مزے ہیں، ساری عیاشیاں ہیں، یہ ہے، یہ ملک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں سے حرام کھا رہے ہو، چھوٹے چھوٹے کام کرانے کے لیے آپ لوگ رشوت لیتے ہو۔ رشوت لینا اور گو کھانا ایک برابر ہے، یعنی آپ لوگ جو ہے رشوت کے پیسوں سے اپنے ماں باپ کو حج کراتے ہو، رشوت کے پیسوں سے غیر ملکی ٹور کرتے ہو، رشوت کے پیسوں سے اپنے بچوں کو باہر ملکوں میں پڑھاتے ہو۔ اپنے ملک کے اسکول تو برباد کیے ہوئے ہیں، وہ برباد کیا، جو پیسہ ہمارے ملک کے اسکولوں کا آپ چراتے ہو اس پیسے سے اپنے بچوں کو باہر ملکوں میں پڑھاتے ہو۔ جو ملک کا پیسہ آپ چراتے ہو اس پیسے سے باہر ملکوں میں اپنا علاج کراتے ہو، پھر قانون بھی اپنے فائدے کے لیے بناتے ہو کہ آپ باہر علاج کراؤ، اس کا پیسہ بھی ملک ہی برداشت کرے گا، آپ اپنی جیب سے تو دو گے نہیں۔ اس لیے آپ اپنے ملک میں اسپتال صحیح نہیں بناتے، کیونکہ ایک تو باہر بھی جائیں گے، سارا خاندان جائے گا، مزے سے گھومے پھریں گے، سال دو سال جو ہے بستر پہ لیٹ کے اور اپنا علاج کروا کے آؤ گے، بل ڈبل بناؤ گے، آدھے پیسے خود ہی رکھ لو گے، کیونکہ وہ اسپتال بھی آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں، تو اپنے اسپتال کو فائدہ دینے کے لیے ڈبل تبل بل بنواتے ہیں، اس میں سے بھی فائدہ وصول کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ہمارے ملک میں ہائی وے بن رہی ہے، جو ترکی کا کمپنی ہائی وے بناتی ہے اس کمپنی کے پیچھے یہی لوگ ہوتے ہیں جو ٹھیکہ دینے والے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے لوگ، انہی کی کمپنی ہائی وے بناتی ہے، نام ترکی کا ہوتا ہے، اور قرضہ بھی لیتے ہیں اور وہ پیسہ بھی سوئس بینک میں جاتے ہیں، یعنی بڑے بڑے طریقے ہیں، کیسینو میں جا کے پیسے لٹاتے ہیں، اور اس بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے سب سے آسان ہے کہ آپ جو ہے کیسینو میں جائیں، وہاں پہ پیسہ دیں اور وائٹ کروا لیں، اور وہ ظاہری بات ہے اس پیسے پہ ٹیکس بھی نہیں ہوتا ہے، آلریڈی ٹیکس کٹا ہوا ہوتا ہے۔ پھر جو کچھ بھی ہے یہ ساری چیزیں ہیں، اور عمران خان کو مبارک ہو کہ انہوں نے کم از کم نقشہ تو دیا، ورنہ پچھلی حکومتیں جو ہیں وہ ہر اچھے کام کے خلاف، اپوزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی اچھا کام کرو وہ انہوں نے برا ہی کہنا ہے، اپنے دور میں جو کام نہیں کیا وہ آج آپ کر دو تو کہتے ہیں یہ ہم کرنے والے تھے۔ روڈ روڈ کی تختی لگاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، آتا ہے دوسرا آدمی وہ بناتا ہے، نام ان کا ہوتا ہے کہ ہم نے بنانا شروع کیا تھا۔ ارے بھائی، تختی افتتاح کرنے کی لگائی جاتی ہے، جب کوئی چیز کمپلیٹ ہوتی ہے اس کی تختی لگائی جاتی ہے، یہ نہیں کہ بنانے کے سے پہلے گراؤنڈ بریکنگ پہ آپ تختی لگا دیتے ہو ہمارا ہے۔ آپ کے دور میں کوئی چیز بن کے تیار نہیں ہونی ہے، لیکن گراؤنڈ بریکنگ میں اپنی تختی لگا دیتے ہیں، بھائی ہم نے افتتاح کیا، یہ بھی لگا دیا کریں تختی کہ ہم اتنے پیسے لے چکے ہیں اور کھا چکے ہیں، اب بناؤ۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اور بڑے مزے کی بات ہے کہ سزا نہیں ملتی، سزا ان کو اس لیے نہیں ملتی کیونکہ جو سزا دینے والے ہیں وہ انہی کے گرائی ہیں، یعنی چور کا باپ جو ہے وہ قانون دان بنا بیٹھا ہے، تو وہ اپنے بیٹے کو سزا کہاں سے دے گا؟ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح جو ہے آپ لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور آئندہ بھی آپ انہی لوگوں کو ووٹ دیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ایک سوشل میڈیا پہ وار چل رہی ہے جس پہ ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم سچے ہیں، باقی ساری دنیا جھوٹی ہے، غلط ہے۔ عمران خان ابھی 2 سال میں ہیں، یہ جتنا بھی قرضہ اور یہ کرنسی ڈی ویلیو جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو پچھلی حکومت کا کیا دھرا ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ مانیں گے کیوں؟ مانیں گے تو پھر سزا ملے گی، اور سزا لینے، اور اگر اتنی محب وطن ہے تو باہر ملکوں میں کیوں بھاگ گئے؟ اپنے ملک میں آگے سزا بھگتیں، حساب کتاب دیں جو پیسے چرائے ہیں۔ لیکن یہ کہ ہمارا ملک ہے جو کہ قائد اعظم نے تو بنایا تھا بھائی مسلمانوں کے لیے یا غریب لوگوں کے لیے، یا جو لوگ انڈیا میں لوگ تھے انہی کے لیے بنایا تھا، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، یہاں والے جو ہیں یہ تو ناشکرے ہیں، یہ تو
भिखारी थे, पैसे तो सब बाहर से लोग लेकर आए थे, जितने भी बैंक वगैरह हैं ये सब बाहर से ही, बॉम्बे से ही शिफ्ट हुए थे। इन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन ये कब्ज़ा किए हुए पूरे मुल्क में बैठे हैं। और ज़ाहिर बात है, चोर तो चोर ही होता है, चाहे अंग्रेज़ों के ज़माने का चोर हो या आजकल के ज़माने का चोर हो। जो ज़ात होती है चोरों की, तो वो तो चोर ही करना है उसने। और ज़ाहिर बात है, रिश्वतखोर, चोर, बेईमान रोज़ाना आप लोगों का पास्ता पड़ता है। इन लोगों को जब तक आप इन लोगों को जब तक आप जूता नहीं मारेंगे या इन लोगों को बुरा भला नहीं कहेंगे, ये आप लोगों को लूटते रहेंगे डरा धमका के, और आप लूटते रहेंगे। मैं हूं नजम मलवी एंड यू आर वाचिंग माई वीलॉग चैनल। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हम आपको जो है मज़ीद अच्छी अच्छी बातें बताएं। खैर, आप सब लोगों को मुबारक हो कि आपका नया नक्शा बन गया है, और अब हम उस रजिस्टर भी हो जाएगा इंशाल्लाह, और वो हमारे निसाब की किताबों में भी वही नक्शा होगा। वरना आज तक तो हम पुराना नक्शा देखते थे, जो कि ऊपर गिलगित वगैरह और आज़ाद कश्मीर वगैरह तो हमारा था ही नहीं नक्शे के हिसाब से। और पिछली गवर्नमेंट अगर इतनी एक्टिव थी, इतनी एफिशिएंट थी, तो उसे आज तक 30 साल में नक्शा 70 साल में नहीं नज़र आया। इमरान खान को आज नज़र आया है। चले खैर, बहुत अच्छा है, और हम चाहते कि आइंदा भी इमरान खान ही जीते इलेक्शन, और आइंदा वही आए, क्योंकि पिछले वालों को हमने ट्राई कर लिया है। वो लोग तो आज भी, पिछले वाले जो बैठे हैं, वो कराची के शहर को साफ़ ही नहीं करते हैं। ये है। खैर, कराची शहर भी एक मेरे ख़्याल से चाल के तहत जो है कि कराची में अफरा तफरी झगड़ा रहे, ताकि हम कराची का माल जो है खाते रहें और इस्लामाबाद में ले जाते रहें। ये सारा चक्कर। खैर, जो कुछ भी है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और प्रमोट करें। अगली वीडियो इंशाल्लाह कल आएगी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, खुदा हाफिज़।